الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ميراث السماوات والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا أنا بريء منه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान एक मिट्टी की इमारत
ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جسم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ زعمائے ملت، شرفائے امت، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز و معظم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، ملک عزیز صاحب مرحوم و مغفور دی تعزیت اور ایثار ثواب واسطے میں عاجز تسو سارے حضرات ای مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت دے اندر کروٹ کروٹ اعلی مقام نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل انہیں سیئات کو، لغزشہ کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، اور اللہ تو یہ دعائے کہ مالک لم یزل اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرماوے، اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ کیونکہ دوستو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعتبر بالخواتین، کہ اعتبار خاتمے دا ہونے، اگر خاتمہ اچھا ہو گیا اگھاں سارے بیڑے پار ہوئے سن، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہویا
خاتمہ ایمان تے نہ ہویا وت اگلیاں منزلاں دا پار لگنا سوکھا کم کوئی نہیں۔ اور نال نالے بھی یاد رکھو کہ خاتمہ اوندا اچھا ہو سی، خاتمہ اوندا چنگا ہو سی جے دنیا دے اتے اچھے اعمال ہو سکتے۔ اگر دنیا دے عمل چنگے کوئی نہیں، دنیا دے عمل اچھے کوئی نہیں، والخاتمہ اچھا ہون دی امید عبث ہے، کوئی نہیں عبث ہے، ضائع ہے، فضول ہے۔ کیسا آدھے دنیا تے بھی اپنی منمانیاں کروں، دنیا تے بھی اپنی مرضیاں کروں، اور پھر اللہ پاک تو بس جنت بڑائی ہی سارے واسطے ہے، کافر تھوڑے لوگ جہنم واسطے۔ اللہ پاک قرآن فرمائے کہ افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اے لوگو کیا مجرم لوگ اور مسلم لوگ یعنی منن والے لوگ تے نہ منن والے لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ٹھیک ہے تو اکم کیجے فیصلے کریں دے وے، کیجے سوچا رکھیں دے وے، کیسی گفتگو کریں دے وے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تسا میری کتاب نہیں پڑھتے کہ ان دے اندر میں کیا کیا احکامات لکھے ہیں؟ تو میں گزارشیں کر رہی ہوں کہ خاتمہ اچھا وہ بندے نہ ہو سی جے بندے نے دنیا دے اتے اعمال اچھے کیتے ہو سن، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت کوئی ایسی چیز نہیں جڑی اتھا بڑھنی ہے، آخرت یہی دنیا دے اندر بڑھنی ہے۔ کتھا بڑھنی؟ دنیا دے اندر۔ ایک بندہ ہے پیاس لگی ہے ان کو، پانی پیونے، پانی منگوائے سی، یہ پانی پیون دنیا دا عمل ہے یا آخرت دا ہے؟ بولو تو صحیح یار، دنیا دا ہے۔ دنیا تے ترہ لگ دی، بکھ لگ دی، پیاس لگی ہے، پانی منگس، نوکر بیلی بھائی دوست پانی گھننا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے جی میں کھڑا ہاں انہیں گٹا گٹ پیمن شروع کیتس، جگ گئی گلاس آئی منہ تے رکھس، ان ویلے لہائش جلے خالی تھی گئے، ڈکار مار کے آہا ہا ہا کرے دے۔ ایک بیا بندہ ہے ان کو ترہ لگی ہے، وہ پانی منگے، پانی گھناون والا جب پانی گھن رہا ہے، ایک کھڑا ہے بہت ہے، بہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھس، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیون شروع کیتس، ترائے ساہ گدنس، ترائے ساہ گھنن دے بعد آخر تے الحمدللہ رب العالمین پڑھس کہ اللہ تیرا شکر ہے، پانی ہوں بھی پیتا ہے، پانی این بھی پیتے، ترہ اودی بھی لتھی ہے، ترہ ایدی بھی لتھی ہے، ان سنت دے خلاف پیتے، ان جب سنت دے مطابق پیتے، میرے آقا نے فرمایا ایدے نامہ اعمالج تریہی نیکیاں لکھیاں گئن، تریہی گناہ معاف تھی گئن، تریہی درجات بلند تھی گئن۔ سبحان اللہ۔ کم دنیا دہا بڑی آخرت ہے، کم کیتا دنیا دے اندر ہے، بڑی کیا ہے؟ آخرت۔ ایک بندہ ہے کوٹھی بنوائیس، مکان بنوائیس، اور
مکان دے اندر روشن دان لا رہی ہے. کہیں پوچھے یہ روشن دان کس واسطے؟ ارے یار سمجھتا نہیں، موسمی حالات، گرم ہوا باہر کڑھے سی، ٹھنڈی ہوا اندر گھننا سی. ٹھیک ہے بے بندے مکان بنوائے، روشن دان لا رہی ہے. کیوں لگا میں یار روشن دان کا کام ہر بندہ جان دے کہ گرم ہوا باہر گھن میں دے، ٹھنڈی ہوا اندر گھن نہ دے. لیکن میں نیت نال لینا پیاں سردیاں دیا راتاں ہونیاں لمیاں تے دروازے کنڈے بند ہونے، روشن دان کھلا ہو سی. چلو صبح دی آزان این رستے کنے اندر آسی، میں غفلت دی ندر تو اٹھی کے اللہ دی نماز ادا کرے ساں تاں کر کے روشن دان لے می. حدیث پاک کی جاندے جب تک اے مکان قائم راسی، اے روشن دان قائم راسی، تاں وقت تک اندے نامہ اعمال دے اندر اے آزان سنن والی نیکی لکھی دی راسی. کم دنیا دا ہو کیتا دنیا دے اندر ہے، لیکن کیا بڑی ہے ادھے نال؟ آخرت بڑی. دنیا تو چلا ہی بنی. کوئی بھی بندہ ہے، ملک خان چودھری امیر کتھائن ملک غلام رسول تھند صاحب، کتھائن مار برخوردار صاحب، کتھائن ملک ملازم بھٹی صاحب. کوئی ری ہے یہ زمینہ پین، ملک پین، جائیدادہ پین. اجمار مقبول صاحب آدھے میں وارث، مار اللہ بخشا کے میں وارث. اللہ آدھے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہاری کوئی وراثت نہیں، تمہاری کوئی وراثت نہیں. میں نہیں آخری آئے اللہ دا قرآن ہدف وَلِلَّهِ میراث تسا سمجھ دے وے، ہر روز انتقال کرے دے وے. یہ میری وراثت ہے، میری میراث ہے، میری میراث ہے. اللہ دے نہیں. لکھاں آئے انہاں زمینہ دے مالک آ کے چلے گئے، کہدا نہ ہے تا اوندا ہے کہ جڑا دنیا دے اتے دین دے اعتبار نال نام پیدا کر گئے. تہاڈے علاقے میں تے چھوٹا ہم مشہور ہے، لوگ آتے ہیں مہو دے اتے روٹی ملتی ہے. ناراض نہ چاہیے نہ میں کہیں دی تعریف کرے نا تے نہ ہی نعوذ باللہ کہیں دا گیلا کرے نا، سنی سنے گل کر لیا. انہیں کوٹو تو ویدے آدھن ہنجراواں دے ڈیرے تے روٹی ملتی ہے. اچھا کام ہے دنیا تے کیتے نہیں نہ پیدا تھے، نہ پیدا تھے دنیا تے بھی نہ ہے. دنیا تے اوندا نہ پیدا والا اچھا تھی دے، چنگا اوندا نہ پیدا تھی دے جڑا اوکو چنگا لگے. جلے اوکو چنگا لگ دے نا، توجہ کرائے حدیث پاک دے اندر آندے وہ اللہ فرشتیاں کو آدھے زمین تے اعلان کر دو فلاں بندے دے نال میں اللہ کو محبت تھی گئی ہے، فلہذا دنیا دی مخلوق تو دنیا دی سمندرہ دیاں مچھلیاں کو بھی آنکھو کہ اندے واسطے مغفرت دی دعا کر. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے گزارشات کا مقصد ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے. او دنیا جڑی دنیا واسطے بنائیں گے، دنیا واسطے کمائیں گے. میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفت طالبها کلاب. اے لوگوں اے دنیا دی مثال
جڑی دنیا دنیا واسطے بنائیے آخرت واسطے نہیں بنائی فرمایا انہوں دی مثال مردار دی مثال ہے وطالبها کلاب تے انہوں دے طلب کرن والیاں دی مثال کتیاں دی مثال ہے جڑی دنیا دین واسطے ہے یعنی اللہ مال دیتے تے میں اللہ دی راہ تے خرچ کراں اللہ مال دیتے میں خدا دے راستے دے اندر خرچ کراں میرے دوستو میرے بزرگوں اے او عمالے کہ جس وقت بندہ دنیا تو چلا ویندے دنیا تو رخصت ہو ویندے اور قیامت اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہو سی اے بندہ کو اللہ پاک فرمے سن ہاں میرا بندہ کوئی بھی عمل تیرا اچھا نہیں ہے اے اللہ پاک کو آنکسی قرآن رب دا بیان کرے نہ پائے آدھے اے اللہ اے کاش اگر تمہیں کو دنیا تے واپس ولا بھیجے ہاں اگر تمہیں کو دنیا تے ولا بھیجے ہاں اللہ میں تیرے رستے دے اندر صدقہ کراں ہاں تیرے رستے دے اندر خیرات کراں ہاں تیرے رستے دے اندر تیرے نام دے اوتے خرچ کراں ہاں میرے دوستو میرے بزرگوں قرآن پاک دے اندر اے نہیں آیا کہ اے آکسی اللہ میں کو واپس بھیجے ہاں میں نماز پڑھا ہاں میں کو واپس بھیجے ہاں میں روزہ رکھا ہاں میں کو واپس بھیجے ہاں میں حج بیت اللہ کرا ہاں نہیں ایک بندہ ہوں میرے آکسی اللہ اے کاش میں کو دنیا تے ولا واپس بھیجے ہاں میں تیرے نام تے صدقہ خیرات کرا ہاں معلوم ہویا صدقہ و خیرات یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ مر کے بھی اگر زندگی دا موقع دوبارہ ملے مر کے بھی بلا جیون دا موقع ملے تو بندہ اوہلے اللہ کو یہ آکسی اللہ میں تیرے رستے دے ہوتے تیرے نام دے ہوتے صدقہ و خیرات کرا ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں اج تو سائیں مقام تے جمع ہوئے بے جمع ہوئے دے مقصد نوے پہلا مقصد جڑائی او تعزیت اظہار افسوس اور دوسرا مقصد ایصال ثواب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں زندہ لوگاں دے ہوتے انہاں دی میت دا حق ہے جیون والیاں دے ہوتے مرن والیاں دا حق ہے کہ بعد از وفات انہاں واسطے ایصال ثواب کرن یعنی صدقہ و خیرات کرن نمازاں پڑھن نوافل پڑھن روزے رکھن مساجد بنواویں حج کرن عمرہ بدل ادا کرن انہاں زندہ لوگاں دا عمل ای میت کو فائدہ پہنچے دے سمجھ آ رہی زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے چلو تساں علاوت سے یار اگر نیوے کرے دے عمل علیہ نے کیوں نیوے زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے فائدہ پہنچے دے ایک مولوی دی گال نہیں پیر دی گال نہیں ایکے دی گال ہے اللہ دے نبی دی گال ہے حضور علیہ السلام اساں اپنے موت والا کتنا خیال کرے دیں بہو جو کہ زیادہ تو زیادہ 9 یا 10 محرم کو بن کے ہی گڑوی پانی دی تے تھوڑی جی دال موری دی یہ بہو ڈھیری خیال کروں چاہ پیچھے خجی دے لوں چھڑیاں پٹ کے یہ کچھ ہے نا اللہ ہوتا سیارہ یہ کچھ ہے جے باپ نے کروڑاں دی جائیداد چھوڑیے جے باپ نے ارباں دی جائیداد چھوڑیے مکان چھوڑیں کوٹھیاں چھوڑیں محل توڑے واسطے بنائیں ٹریکٹر بنائیں زمینہ بنائیں جائیداد بنائیں اور
جڑے ویلے تساں اجن 5 تو 7 سال تے آویں وہ کوئی گال کرے ہاں ادن چھوٹے چھوٹے بچے انہاں واسطے کماندا وداؤ چھوٹی چھوٹی اولاد انہاں واسطے بنینا ودا چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں ہر کوئی یاد میاں اولاد واسطے کما دے ہے اولاد واسطے بنے دے ہے اولاد واسطے کچھ کرے دے ہے لیکن اولاد میرے دوستوں میرے بزرگوں کم آسی زیادہ تو زیادہ ہسپتال تک ہسپتال تو گھر گرنا سو ولا جلے گھر گرنا دن اللہ دی قسم ہر روز دیتے ہیں کہ جناب خان صاحب فوت ہو گئے ملک صاحب فوت ہو گئے چودھری صاحب فوت ہو گئے مار صاحب فوت ہو گئے مولانا صاحب فوت ہو گئے جلدی کرو اصلی مقام تے پہنچاؤ اصلی مقام تے پہنچاؤ یار 1 کروڑ روپے دا بنگلہ ادن ادھا اصلی مقام نہیں ہے یہ 50 لاکھ دی کوٹھی ادن اصلی مقام نہیں ہے یار ہی نے پڑھوائی آئی ہی دے اندر کم از کم ہی کفتہ ترہن لو 10 دن ترہن لو 4 دن ترہن لو کوئی رہن لے دے بولو نہیں رکھن لے دے نہیں کیوں عدل بہت ہی ویسے کیا تھی ویسے گرمیاں دا موسم ہے بہت ہی ویسی گندگی دی مشین ہے تو تے میں گندگی بناون والی مشین حیثیت اپنی دیکھو کیا کم میں ساڑا کیا کریں دے صبح اچھا کھانا کھا دے مرغ کھا دے پلاؤ کھا دے مکھن کھا دے فروٹ کھا دے لسی پیتی ہیں وہ اندر ولڈیندہ رہ گئے شام تک کیا بنی ہے گندگی بنی ہے رات کو کھا دے مرغن غذا جناب والا بہترین کڑھائی گوشت ٹکے کباب بوٹیاں کھمیدیاں پئین راتی ولڈی دیا رہ گئے صبح کیا بنی ہے گندگی یہ کچھ ہے سارے وجود دا کم گندگی بناونا غلاظت بناونا اچھا پانی پیتا ہے پیشاب دی صورت باہر نکلے اچھا کھانا کھادا ہے پخانے دی صورت باہر نکلے حیثیت کیا ہے ساری پوزیشن کیا ہے ساری دن رات گندگی بناونا گندگی تھکنا منہ جو تو کڑے نے ہیں سامنے سٹو لوگ نفرت دا اظہار کریں ادن بد تہذیب سامنے انکو حیا نہیں آئی خیال نہیں آیا انکو پروٹوکول نہیں آداب نہیں تھک دیتس او بھائی میں تے ملک ہاں میں خان ہاں میں مولانا ہاں یار منہ جو نکلے بھامے یہ کھنگار نکلے تھک نکلیے وہ کیا ہے غلاظت گندگی ہے گویا ان سارے وجود نے یہ کیڑی شے دی مشین ہے گندگی بناون دی مشین یہ کو چنگا کرنا ہے گندگی سارے ہی وجود دے اندر بذات ہی بنفس ہی بعین ہی موجود ہے او بھائی کہ شے کو اچھا بناونا ہوئے چنگا بناونا ہوئے اندے واسطے محنت دی ضرورت ہے گندگی تو بذات ہی موجود ہے ایک بندہ دے میں اچھا کھانا پکام لے مہمان آدھے پہن دوست آدھے پہن عزہ و اقارب آدھے پہن اچھا جناب اچھا کھانا پکام لے سب تو پہلے اچھے کوک دا انتظام کرو او فلاں کو سڈاؤ فلاں کو سڈاؤ وہ بہترین کھانا پکے دے اچھا چڑھویا گھننا ہو وہ آ گئے جناب میرے معزز مہمان آ رہے ہیں کھانا پکانے اچھا وہ دے اچھا کھانا تاؤ برسی جے لوازمات جڑے میں لکھ دے وہاں وہ گھن کے آسو وہ والجناب ہاں لکھ دے گوشت ایسا ہوئے مثالیں ایسے ہوئے فلاں چیز ایسی ہوئے فلاں چیز ایسی ہوئے لکڑیاں ایسی ہوئے اے جناب سارا نظام بڑھنے جے میٹھا پکاونے ولو دے واسطے فلاں شاہ دودھ گناؤ چھوارے گناؤ گلاب جامن گناؤ رسگلے گناؤ یہ ساریاں چیزیں آ گئے والجناب انہیں پکاونا شروع کیتے کئی گھنٹے لگ گئے تاوت کے بہترین کھانا تیار تھا
پکاون واسطے اتنے پیسے، اتنا ساز و سامان، اتنا اچھا کھوک، وہ بہترین کھانا بن گئے، جے خراب کرنے ہی کھانے کو اور کچھ نہ کرو، بند کر کے ایک ڈھاکویں دے اندر رکھ دو دھوپ دے ہوتے، 4 گھنٹے بعد ڈھکنا چاہو، اندروں بخارات نکل دے پائے ہو سن، اندروں ہواڑا آنیاں پہیاں ہو سن، یارے تے بہترین گوشت آئی، چنگا گوشت آئی، اتنا اچھا گوشت آئی، اتنا سونا پکاؤں والا ہے، یہ کیا تھا ہے؟ میں تے کچھ نہیں کیتا، دھوپ دے رکھے، معلوم تھیا خرابی بذات ہی دے اندر ہے، برائی بذات ہی دے اندر ہے، اچھائی گھننا من واسطے باہو محنت کرنی پائیے۔ مکان بناونے، کوٹھی بناونی ہے، بناون واسطے سال ہا سال لگ دن، تے خراب کرنی ہوگے کنڈے جندرے مار کے کچھ ہی نہ کرو، ایمیں 6 مہینے بند کر کے کھڑا کر دو، بلا بھوت بنگلہ بنیا کھڑا ہوگا، ایمیں ہے نہیں جی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسیاں چیزاں واسطے اسا محنت ودے کرے نہیں ہیں، یہ ساری محنت عبث ہے، یہ ساری محنت ضائع ہے۔ کیوں کہ میراث جڑی ہو اللہ دیے، میں قرآن دی آیت پڑھیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرمائے دے آسمانہ اور زمینہ دا وارث میں اللہ، ہر شے تے فنا ہو ونجنی ہے، کل من علیہا فان، ہر شے ختم ہو ونجنی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی بچ سی تو ایک رب دی ذات باقی بچ سی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری حدیث سنا کے ختم کریں نا، میرے آقا نے فرمایا جب ساری دنیا تے موت آوے سی، اتے ایک رب دی ذات ہو سی، تلے اسرائیل کھڑا ہو سی، لتاں کمدیاں ہو سن اسرائیل دیاں، اللہ فرمائے سی ساری دنیا کو موت ورتامن والا ہن دسا تیرے نال کیا کرنا، تیرے نال کیا کرنا۔ اسرائیل دیا جنگاں کم سن کہ ہور تو کوئی نہیں، ساری پاسے نگاہ پھیرے سی، کوئی نظر نہیں آندا، اللہ زمین تے میں ہاں، اتے تو ہیں، جو تیرا حکم ہوئے۔ فرمایا میرا تو قانون یہ ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر شے تے فنا، ہر شے تے فنا، ہن فلیمت بامرہ، تو بھی میرے حکم نال مر جا، تو بھی میرے حکم نال مر جا۔ اسرائیل تے بھی موت آوے سی، وجلے اسرائیل تے موت آوے سی، وقت اللہ پاک خود آپ فرمے سن لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اج کیدی حکومت، کیدی بادشاہت، کیدی بادشاہت، کیدی ملکیت، کیدی ملوکیت، این الملوک، حدیث پاک دے الفاظ اللہ آپ فرمے سی این الملوک، کتن بادشاہ